إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں سے افضل بنایا ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے، بعض کتابوں کو بعض کتابوں پر فضیلت دی ہے، جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں. مثلا مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. تمام مہینوں میں 12 مہینے ہیں، ان میں سب سے بابرکت مہینہ، سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. کتابوں میں سب سے بابرکت کتاب قرآن مقدس ہے. رسولوں میں سب سے افضل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مہینہ چل رہا ہے عربی تاریخ کے حساب سے، یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے. عربی میں دن کا آغاز، تاریخ کا آغاز سورج ڈوبنے کے بعد سے ہو جاتا ہے. یعنی کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ مغرب کے وقت سے لے کر، جس سے سورج ڈوب گیا دوسرا دن شروع ہو گیا. اور انگلش میں ہم لوگ جس کو جانتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد 12:01 ہوتا ہے تو مہینہ وہ دن بدلتا ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں سورج غروب ہوا دن دوسرا مہینہ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو عقیقہ کرنا ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو رمضان کے اعمال کرنے ہیں، تو مغرب سے آپ شروع کیجئے کہ شروع دن جو ہے مغرب سے ہوتا ہے عربی مہینوں میں. انگریزی میں 12:01 سے شروع ہوتا ہے. تو عربی مہینوں کی اہمیت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں یہی معتبر ہے. اسی پر پوری اسلامی تاریخ ہے. اسی حساب سے تمام ہمارے دینی اعمال ہوتے ہیں. حج ہوتا ہے، رمضان ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، تمام چیزیں اسی مہینے کی عربی مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے. یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی 15 شعبان کو یعنی 15ویں شعبان کو کافی کچھ اعمال کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں، جن کے بارے میں ائمہ نے، اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی کام صحیح سند سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس میں سے حدیثیں ہیں جیسے کہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل نفس الا مشرک و مشاہن۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کی، نمبر 1 مشرک لوگ اور نمبر 2 جن دو بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو، آپس میں بول چال بند ہو، لڑائی جھگڑا ہو، جو آپس میں نفرت کرتے ہوں، ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ مسند بزار کی۔ دوسری روایت ہے ترمذی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃً، کہ میں نے اپنے بستر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں ان کے پیچھے پیچھے گئی ان کو تلاش کرنے کے لیے، تو دیکھا جہاں جگہ مل جائے وہیں پڑھ لیجئے، کسی کو مت ڈسٹرب کیجئے، جہاں جگہ مل جائے وہیں پڑھ لیجئے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں دیکھا کہ وہ بقیع میں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ ورسولہ علیک، اے عائشہ کیا تم ڈرتی ہو اس بات سے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ غداری کریں گے، یعنی تمہاری باری ہے تو کسی دوسرے کے پاس جاؤں گا، کہیں دوسری جگہ جاؤں گا؟ تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے یہ ظننت انک ذہبت الی نسائک الاخری، کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر، کہ اللہ تبارک تعالی 15ویں شعبان کو آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے عرش سے، اس کے بعد تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو کہ بنو کلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ بھی معاف فرماتا ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ابن ماجہ کی ہے، وہ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15ویں تاریخ ہو جائے، رات ہو جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو 15ویں رات کے 15ویں تاریخ کے آپ روزہ رکھیے اور رات میں قیام اللیل کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو بخشتا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس معنی میں بہت ساری حدیثیں، لیکن سب کی سب ضعیف ہیں، سب کی سب مردود ہیں، سب کی اسناد میں کذاب وضاع راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں۔ ان روایتوں کی بنیاد پر ہمارے بعض بھائی قبروں میں چراغاں کرتے ہیں اور دیگر کام کرتے، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہے تو وہ کام کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، جس پر امت کا اجماع ہے۔ صحیح حدیث سنیے، یہ تو تینوں ضعیف حدیثیں، تینوں کے تینوں حدیثیں ضعیف ہیں، تینوں ضعیف ہیں۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا فیقول، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو، سال بھر، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی سے آسمانی دنیا پر 7 آسمان ہیں، سب سے قریبی آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، جب رات کا 2 حصہ گزر جاتا ہے، تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دعا کرے، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس کا فرماتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اور ومن یسترزقنی فارزقہ، کہ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز فرماتا ہے، ہر روز کہتا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ صرف نہیں، سال میں 365 دن میں سب چھوڑ کر کے صرف ایک دن، کون سے دن؟ 15ویں شعبان کو، 15ویں رات کو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔
بلکہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو نزول فرماتا ہے اور ہر رات کو اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بندوں سے جب مانگتے ہیں بندے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ عالی ہے، نرالی ہے اس کی ذات۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر رات یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں ہر روز قیام اللیل کیجئے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے وہ بھی سنیے۔ اللہ کے نبی کے وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیاما منہ فی من شہر شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو میں نے شعبان سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روزے حیض کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے رمضان میں جو چھوٹ جاتے تھے وہ حضرت عائشہ اسی مہینے میں آ کے پورا تھی، یعنی 11 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ عمل ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیے، دعا کیجئے، استغفار کیجئے، ہر رات کو اٹھیے، کوئی قید بند نہیں ہے، لیکن ایک رات کو خاص کر لینا یہ صحیح نہیں ہے جو ہم وہ بناتے ہیں۔ اگر یہ کام نیک ہوتا، اگر یہ چیز ثابت ہوتی اللہ کے رسول، تو کیا ابو بکر صدیق نہیں کرتے، عمر فاروق نہیں کرتے، عثمان غنی نہیں کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے؟ لیکن کسی سے ثابت نہیں۔ ائمہ کرام، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں سے کوئی چیز طرح کی ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کے تمام پڑھتے جائیے، کہیں ایسی بات کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں لیکن لیلۃ النصف من شعبان جو ہے ان 365 راتوں کی طرح وہ بھی ایک رات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو ایک قسم کا بنا کر کے ماحول بنا کے خاص کر لیا تھا، یہ صحیح نہیں۔ جسے مثال کے طور پر آپ اور ہم جانتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ فضیلت والی چیز ہے، استغفار کرنا، استغفر اللہ کہنا اچھی بات، لیکن بیٹھ کر کے ایک جگہ حلقہ بنا کر ہر نماز کے بعد ایک آدمی امام پڑھائے اور سب لوگ پڑھیں آمین آمین کہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مدینہ سے گورنری، مدینہ سے حکومت، خلافت منتقل ہو گئی کوفہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تو خلافت وہاں منتقل ہو گئی، یعنی دارالسلطنت جس کو کہتے ہیں ہم کیپٹل، وہاں منتقل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ساتھ وہاں چلے گئے کوفہ کی مسجد میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہیں اور سبحان اللہ کنکری لیے ہوئے ہیں، کنکری لے کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، ان کے پاس آئے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہ ہم لوگ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے، اس میں کون سی غلط بات؟ کہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نیک عمل ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر اجر ہے، لیکن اکیلے کے لیے کیجئے۔ یہ جو حلقہ بنا کر کے، ٹولی بنا کر، جماعت بنا کر کے جو کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ ایسا کوئی بھی کام مت کیجئے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر روز ہر رات کو نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پر، ہر رات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے مغفرت کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ ہر روز کو خاص عام رکھیں، کسی رات کو خاص نہ کریں۔ اور یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف اپنے دل میں رکھے ہوئے، بہت اچھی بات ہے کہ اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے ہم اور آپ یہ سب چیز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں جن کو اگر ہم کریں تو ہمارے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں۔ چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلی چیز استغفار کرنا، توبہ استغفار کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے لوگو جو اپنے نفس پہ ظلم کیے ہو، جنہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، تم مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اکثر من 100 مرہ، کہ 100 سے زیادہ مغفرت طلب کرتا ہوں، 100 بار سے زیادہ۔ تو دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو مزید مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عبدی اذنب ذنبا، کہ میرے ایک بندے نے گناہ کیا ثم استغفر لی، پھر اس بندے نے مجھ سے مغفرت طلب کی، فقال یا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، کہ اے اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو یہ چیز معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو گناہوں پر مواخذہ کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد فمکث ما شاء اللہ، وہ انسان پھر کچھ دن تک رہا، پھر اس نے گناہ کا کام کر دیا، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو یہ چیز معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر مواخذہ کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، فغفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن تک رہا، کئی مہینے تو کئی دنوں تک، پھر اس نے گناہ کیا، تیسرا گناہ، پھر اس نے کہا کہ یا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر تیسری مرتبہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے گناہوں کو پر مواخذہ کرے گا اور گناہوں کو بخشتا ہے، اس بندے کو معاف فرما دو۔ تو فلیفعل ما یشاء، تو اے بندہ ایسا کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ گناہ کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈریں، معافی مانگیں، طلب کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن کون سے صورت میں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، اس طرح سے ہمیں اپنی معافی مانگنی ہے۔ نمبر 2، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما ما لم تغش الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ کی نماز پڑھنا یہ بھی آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، یہ بھی آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ کیسے؟ اس کی دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ فی اليوم 5 مرات ایبقى من درنہ شیء، کہ اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو، اس نہر میں آپ 5 مرتبہ غسل کرتے ہوں، تو کیا آپ کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا قالوا لا يبقى من درنہ شیء، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی گندگی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو بہن اللہ الخطایا، کہ ایسے ہی مثال نمازوں کی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ایک بندے کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ کہ اگر آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقتہ نماز کی وجہ سے آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دے دوں جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ خوب اچھی طرح سے وضو کرو، جب پانی ناپسند لگے، ٹھنڈی کے مہینے میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، وضو جلدی جلدی آدمی کر لیتا ہے، تو نہیں، اچھی طرح سے مکمل طور سے وضو کرو، تو اس وضو کی وجہ سے بھی آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو جب آدمی کرتا ہے تو منہ دھلتا ہے، تو منہ سے اس کی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے قطرے کے ساتھ اس کی غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ کے میں سے اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیر دھلتا ہے، پیر سے اس نے چل کر کے جو گناہ کے کام کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وضو کا حال ہے کہ ہم اور آپ جو وضو کرتے ہیں اس وضو سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اذان سنتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، اذان کی آواز سننے کے بعد
جو دعا مشروع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس دعا کو اگر کوئی شخص پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من قال حین یسمع النداء، کہ جو شخص جب اذان کی آواز سنتا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا غفر لہ ذنبہ، کہ جو شخص دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اذان کے بعد کی دعا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے نماز کے بعد ہم نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھنے کے بعد ہم سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار پڑھتے ہیں، اور 34ویں بار اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، اور 33 99 ہو گیا۔ اور آخری بار یعنی 100ویں مرتبہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ کے اللہ تبارک تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ گناہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے غلطیوں پر نادم ہوں، اپنے آپ کو ہم ملزم اور مجرم سمجھیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ ہر دھرمی شیطان کا شیوا نہ اپنائیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، آدم کا شیوا اپنائیں۔ حضرت آدم نے غلطی کی، آدم کو منع کیا گیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، حضرت آدم نے کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے کیا کیا؟ فوراً توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان لعین نے کیا کہ نہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ اکڑ گیا، تکبر و غرور میں چور ہو گیا، اور اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس آدم کو مٹی سے پیدا، میں اس کے آگے سجدہ کروں گا۔ اللہ کے حکم کی اس نے پامال کیا، اس کی نہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اس روش کو مت اپناؤ مسلمانوں، آپ حضرت آدم کی اولاد ہو، حضرت آدم کی اولاد بن کر رہو، یعنی خطائیں ہوں، غلطیاں ہوں، گناہ ہو، سر فوراً آپ استغفار کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں، مرد عورت سب لوگ سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو کیا کرے؟ اپنی غلطیوں پر نادم ہو، توبہ کر لے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہی آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی پہچان، حقیقی پہچان ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا سا عمل اور ہے جو بہت خفیف ہے، آپ اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے گھر میں، چلتے ہوئے رکشے پر، آٹو رکشے میں، موٹر سائیکل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو، قبلہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ غفرت لہ خطایا، کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ فی الیوم، ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ پڑھتے رہیں، 100 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے گناہ تمام کے تمام بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کا وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ، اس میں بھی وہی لفظ ہے کہ گرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی کتنا چھوٹا کلمہ ہے، کتنا خفیف کلمہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے چاہے جہاں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ نہیں، نیا کپڑا سلانا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جن کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ہے۔ جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کی صحیح حیات حدیث سے ثابت ہیں، وہ چیز نہ کر کے دنیا کے خرافات میں پڑھ کر کے ہم اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، اپنا مال اور پیسہ برباد کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اصل سنت رسول پر رہیے، اور یہی مسلمان کے ایک کامیاب اور دانا
عقل مند مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ انہی کاموں کا انجام دے عبادت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا کتاب اللہ میں اس کا بیان ہے، ان تمام اعمال سے دور رہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ یہی ایک حقیقی مسلمان کی پہچان ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں پر نادم ہونے، ان سے استغفار کرنے، ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہر روز۔ جس طرح ایک کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ ہر روز اپنا حساب کتاب رکھتا ہے، خرید و فروخت کا کتنا مال گیا کتنا مال آیا اس کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک کامیاب مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ فجر سے لے کر کے عشاء تک، جو اس نے سونے تک، اپنی بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پہ جانے تک اس نے کیا کیا عمل کیا ہے، کیا کیا نیک کام کیا ہے، کیا کیا غلط کام کیا ہے، اس کو سوچے، اس پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ کیوں؟ قیامت کے دن آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں۔ اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بدی کا کام کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا، تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں پائے گا اس کو۔ اور آج کل وزن کرنا کوئی بہت مشکل ہے، پہلے زمانے میں لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن اب ہواؤں کو ناپ لیتے ہیں، بارش کو تول لیتے ہیں، سب کچھ تولا ناپا جاتا ہے، سب تمام طرح کے ایجادات ہو گئے ہیں، لوگ جان جاتے ہیں سب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ گرمی ناپی جاتی ہے، ٹھنڈی ناپی جاتی ہے، تمام چیزیں ناپ لی جاتی ہیں، تو وزن کا بھی اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث یہ ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کا کہنا بہت آسان ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ہلکا ہونے کے باوجود ثقیلتان فی المیزان، میزان میں جب قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اعمال کو تولے گا، آپ کے اعمال کو وزن کرے گا، تو میزان میں بہت بھاری اور بہت وزنی ہوں گے۔ کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان کلمہ ہے، کتنا ہے۔ آپ اور سوچئے کہ ہماری کتنی بدبختی ہے، ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کتاب و سنت میں بھری پڑی ہوئیں، علماء کرام آپ لوگوں کے سامنے برابر بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا ورد ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز جو ہم لوگوں کے اندر بہت بڑی کمی ہے، صلاۃ و سلام میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے میں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیثوں کا، کتاب و سنت کے پیروکاروں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا ہے وہ بدبخت ہے، وہ بخیل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پر میں خطبہ ختم کرتا ہوں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ و سلام کا آپ
فضیلت ہے، ہم سے اور آپ سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے صلاۃ و سلام میں، ہمارے دوسرے بھائی اس میں سبقت لے جاتے ہیں، گرچہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑیے، لیکن جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم اس طریقے پہ ضرور رہیں، صلاۃ و سلام میں کبھی بھی ہم نہ کریں، ہمیشہ جب بھی ہو اللہ کے رسول کا نام آئے نہ آئے تب بھی آپ صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، اس پر آپ کو نیکیاں ہیں، درود پر نیکیاں ہیں، خصوصاً جمعہ کے دن درود کی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً جمعہ کے دن درود کی فضیلت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل